अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। आइए रसूलुल्लाह के चश्मा मुबारक आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी हसीन और कैसी बावकार और कैसी जो है साहिब करामत आंखें पैदा की थी। इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अशिफा जिल्द नंबर 1, ये किताब अशिफा के जो हवाले दे रहा हूँ, ये इमाम काजी अयाद बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इनकी किताब अशिफा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। जिस वक्त उन्होंने किताब लिखी थी, उनके भतीजे के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि काजी अयाज की किताब हमने अपनी बारगाह में कबूल कर ली है। बारगाह रसूल में मकबूल किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 55। वो कहते हैं अन आयशा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फी ज़ुलुमाती कमा यरा फी ज़ऊ। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मा मुबारक का आलम ये था कि हुजूर अंधेरे में भी ऐसे ही देखते थे जैसे उजाले में देखते थे। सरकार के लिए अंधेरा और उजाले में कोई फर्क नहीं था, अंधेरे में भी आप वैसे ही देखते जैसे हम उजाले में देखा करते। इमाम काजी अयाज के अलावा इस हदीस पाक को इमाम बहकी ने भी दलाइल नुब्वत में लिखा, सफ़ा नंबर इसके जिल्द हदीस नंबर 2323। खतीब बगदादी ने भी इसको लाया तारीख़ बगदाद रिजाल नंबर 2288। इब्न जौज़ी ने भी अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी ने भी अल वफ़ा बे अहवालिल मुस्तफ़ा सफ़ा 396 पे लाया। इमाम इब्न अदी ने अपनी अल कामिल में रिजाल नंबर 1025 पर और इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अल जामिउ सगीर हदीस नंबर 7027 पर लाया। आइए रसूलुल्लाह की चश्मा मुबारक के बारे में एक और हिकायत और एक रिवायत बयान करूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है कि मूसा हम उस खुदा पर कैसे ईमान लाए जो नज़र नहीं आता। इस वाक़े को भी इमाम काजी ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा, हवाले बाद में सुनेंगे। कहा मूसा हम उस रब पर कैसे ईमान लाए जो हमें नजर नहीं आता। हम उस वक्त तक उस रब पर ईमान ना लाएंगे जो आपका और हारून का रब है, जब तक हम अपनी आंखों से देख ना ले। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रब का दीदार नहीं कर सकते, कोई आंख इस दुनिया में उसको नहीं देख सकती। उन्होंने कहा नहीं, हम तो फिर ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक यकीन नहीं करेगी आपके रब पर। मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए, अर्ज की खालिक कायनात ये कौम कहती है कि उस वक्त तक हम ईमान ना लाएंगे जब तक रब को देख ना ले। तो रब ने फरमाया उनसे कहो मूसा कि वो नहीं देख सकते। तो मूसा अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी तेरा दीदार करूं, ख्वाहिश तो मेरी भी है, मैं भी तेरा दीदार करना चाहता हूं। कहा मूसा तू भी मुझे नहीं देख सकता, लन तरानी नहीं देख सकते तुम। कहा मौला तू फضل फरमा दे तो अपने ज़ात और सिफात को कुछ दिखा दे। इरशाद फरमाया है मूसा ऐसा करो अपनी कौम में से 40 लोगों का इंतखाब करो। अब पूरी कौम तो नहीं आ सकती, न पूरी कौम में ऐसे लायक के लोग हैं कि जो मेरा दीदार करे। 40 लोग ऐसे चुनिंदा चुन लो जो तुम्हारे नजदीक बड़े पारसा और मुत्तकी हो, और फिर उनको कोहतूर पर ले आओ, वहां हम अपना दीदार करवाएं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में ऐलान किया कि 40 लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो परहेजगार हो, और फिर आपने खुद ही 40 लोगों को चुना और 40 दिन तक रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी 40 दिन तक रोज़े रखते गए। ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर जब ये खूब पाक साफ़ हो गए, गुस्ल किया, नया लिबास ज़ेब-ए-तन किया और उसके बाद इत्र वगैरह से अपने आप को मुअत्तर किया, कोह तूर पर पहुँचे 40 लोगों के साथ। रब ने इरशाद फरमाया है मूसा पहाड़ की तरफ देखो, हम अपनी लामहदूद सिफात में से एक सिफत की एक तजल्ली को जाहिर करेंगे। अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रह सके तो तुम कुछ देख पाओगे। कुरान में इसका तफसीरा मौजूद है। बस तजल्ली पहाड़ के पर नाजिल हुई, पहाड़ जलकर राख हो गया। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो नतीजा ये हुआ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गए, लेकिन ये 40 के 40 जलकर राख हो गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो देखा ये राख का कोयले का ढेर बने बैठे हुए, तो आप रोने लगे, सजदे में गिर गए। कहा खालिक कायनात ये तो 40 जलकर राख हो गए और हम तो कुछ ना देख सके, बस एक बिजली नजर आई, उसके बाद कुछ नजर ना आया, ताबी नहीं थी देखने की।
رب قدیر اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو قوم مجھ پر عیب لگائیں گی, الزام رکھیں گی, کہیں گی کہ موسیٰ تم لے گئے اور خود ہی قتل کر دیا اور کہا کہ اس طرح ہو گیا, واقعہ گڑھ کے سنا دیا. قوم یقین نہیں کریں گی. اے پروردگار ان کو زندہ فرما دے. آپ نے جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے نام پکارو. آپ نے نام پکارنے شروع کیے. جس کا نام پکارتے تھے اس کے جسم کے جو راکھ کے اعضاء تھے ہوا میں معلق ہوتے, جسم بنتا, روح ڈلتی, زندہ ہو جاتے. پورے 40 زندہ ہو گئے. اور جب 40 زندہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے وہ, تو ان کی پوری آنکھیں بہہ گئی. جیسے موم پگھلتا ویسے آنکھیں پگھل کر گر گئی. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے, تمہاری آنکھیں کیوں پگھل گئی؟ کہا موسیٰ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں تابناکی اور روشنی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ان آنکھوں کی طرف دیکھنے کی تاب نہیں ہے, کہ اس کی وجہ سے آپ پھر سجدے میں گرے. خالق کائنات ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی. رب نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک, اپنا ہاتھ رکھو, درست ہو جائیں گی, اور ان سے کہو کہ تمہاری آنکھوں کی طرف نہ دیکھیں. آپ نے ہاتھ رکھا, پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھ پر ایک پٹی باندھ لی, اور اس کے بعد پھر آپ گھر لوٹے. آپ کی بیوی صفورہ آتی ہے, کہتی ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں گی جس نے خدا کے صفتوں کا دیدار کیا ہے. آپ نے کہا کہ نیک بخت تم ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی. کہا ضد کرنے لگی حضرت صفورہ. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لو, ایک آنکھ سے دیکھنا, کہ اگر ایک آنکھ ضائع ہوں گی تو کم سے کم ایک آنکھ تو اچھی رہیں گی تمہاری. ایک آنکھ سے تم نابینا ہو جاؤں گی لیکن ایک آنکھ تو سلامت رہیں گی. حضرت صفورہ نے کہا ٹھیک ہے. ایک آنکھ پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. جناب موسیٰ نے جیسی پٹی کھولی اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں جھانکا, جو تجلیات تھی دیدار خدا کی, جو کچھ انوار تھے, اللہ جانے کیا تھا, وہ صفورہ جانے اور حضرت موسیٰ اور اللہ جانے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ایسی گم ہو گئی کہ بے ساختہ دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی. دونوں آنکھیں بہ کر نابینا ہو گئی. آپ رونے لگے, سجدے میں گرے. مالک کائنات, تبلیغ کا تو نے ذمہ میرے ذمے رکھا ہے, لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے, نصیحت کرنا ہے. میں لوگوں میں جاؤں گا, لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ نابینا اور اندھے ہو جائیں گے, آنکھیں پگھلنا شروع ہو جائیں گی. اللہ رب العزت نے 70 غیبی پردے ان کے آنکھوں کے درمیان میں حائل کر دیے. 70 غیبی پردے. اب بعض روایت میں 70,000 بھی آیا. اب ان 70 غیبی پردوں کے بعد, ان پردوں کے پرے حضرت موسیٰ کی بینائی کا عالم کیا تھا. ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ ظلماء من مسیرۃ 10 فراسخ. کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بینائی کا, دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ کالی رات میں 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. کیا آنکھوں کی روشنی کا عالم ہو گیا. 30 میل کی دوری پر, یہاں سے 30 میل دور, کالی رات, اندھیری کالی رات میں وہ 70,000 غیبی پردوں کے بعد دیکھنے کا یہ عالم ہے. موسیٰ کی آنکھوں کا یہ عالم کہ 70,000 غیبی پردوں کے پرے دیکھ رہے ہیں. 30 میل کی دوری پر کالی رات میں چوٹی کو, پہاڑ پہ چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے. تو امام قاضی عیاض یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے عزیز غور تو کر, جب موسیٰ علیہ السلام نے صفاتوں میں سے, لامحدود صفاتوں میں سے ایک صفت کو بھی نہیں دیکھ پائے, ایک صفت کے کڑوے عرب لامحدود میں ایک حصے کو دیکھا, تو روشنی کا یہ عالم ہو گیا. آئے عزیز غور تو کر کہ مصطفیٰ نے معراج کی رات صفتوں کو نہیں دیکھا, ذات خدا کو دیکھا ہے, اور کتنے قریب سے دیکھا. ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنی, اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب سے مصطفیٰ نے خدا کے ذات کو دیکھا ہے, صفات کو نہیں. تو مصطفیٰ کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. تو اب کتنی بینائی کا عالم ہوا, میں نہیں کہتا, خود نبی فرما رہے. آئیے صحیح حدیث سے سن لیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا. آقا کہتے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا, آقا نے کہا لوگوں, اللہ نے پوری دنیا, پوری کائنات میرے سامنے لا کر رکھ دی. پوری کائنات میرے سامنے. یہ کہتا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں.
اور آقا کہہ رہے پوری کائنات, دنیا سے مراد یہ ہماری زمین نہیں ہے, یہ دنیا پوری کائنات میں آپ کو بولا جاتا ہے, یہ پوری دنیا اللہ نے میرے سامنے رکھ دی. فانا انظر الیہا و الی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ, اور میں جو کچھ اس میں ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا, ہونے والا ہے, ہو رہا ہے قیامت تک, سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں. کانما انظر الی کف ہذہ, میں تمام نظام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ میری بینائی کا عالم ہے. یہ چاند سورج کی گردش میری نگاہوں کے سامنے ہے, یہ سیاروں کی گردش میرے سامنے, سورج کا طلوع ہونا میری نگاہوں کے سامنے, غروب ہونا میری نگاہوں کے سامنے. جب نبی پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو, تو مدینے سے ہم گناہگاروں کو دیکھ لے تو کیا تعجب ہے. تو اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں فریاد جو امتی کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آئیے ذرا اس حدیث کے حوالے بھی سن لیجئے, ورنہ یہ بات ہوگی کہ یار یہ کہہ تو دیا آپ نے کہ حضور ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے. اچھا یہ تو حضور کا عالم ہے, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں, مگر نبی نے اپنی بارگاہ سے اپنے شہزادے غوث اعظم کو جو مقام دیا وہ کیا دیا؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں, مصطفیٰ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو جد اعلیٰ ہے, یہ صاحبزادے ہیں. بیٹے کا عالم یہ ہے تو دادا کا نانا کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اس حدیث کو امام ابو نعیم نے لکھا حلیۃ الاولیاء جلد 6 صفحہ 101. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا جلد 2 صفحہ 185. امام ابن حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 420 حدیث نمبر 31971. امام قسطلانی نے لکھا اس حدیث کو المواہب اللدنیہ جلد 3 صفحہ 559. امام ترقانی نے لکھا شرح المواہب کے اندر جلد 10 صفحہ 123. امام حیثمی نے لکھا اس حدیث کو مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 365 حدیث نمبر 14066 کے تحت. اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا, میں نے 6 حوالے بہرحال پیش کیے یہاں پر. تو کل ملا کے نبی کی بصارت کا یہ عالم کہ حضور وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. حضور کی نگاہ کا وہ عالم ہے کہ جہاں کائنات کی کوئی شے جن چیزوں کو نہیں دیکھتی, مصطفیٰ ان کو بھی دیکھتے ہیں.